أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَا تَأْكُلُوا اور نہ کھاؤ تم مما لم اس جانور کو کہ نہ نام لیا گیا ہو اللہ تعالیٰ کا علیہ اس پر وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ اور بے شک وہ بہت بڑا گناہ ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ اور بے شک شیطان ورغلاتے ہیں اپنے دوستوں کو لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ وہ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ اور اگر پیروی کرو گے تم ان کی انکم لمشرکون بے شک تم البتہ شرک کرنے والے ہوگے اوامن کان میتن آیا وہ شخص جو مردار ہو مردہ ہو فاحییناہ پس زندگی دیں ہم اسے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا اور ہم اسے روشنی دیں یمشی بِهِ اس روشنی کے ذریعے چلے وہ فی الناس سے لوگوں کے درمیان کمن کیا اس کی مثال ہو سکتا ہے وہ جو اندھیروں میں ہے لیس بخارج منہا نہیں ہے وہ نکلنے والا اس سے کذالک زینا یوں ہی خوبصورت کر دیے گئے کافروں کے لیے ما کانوا یعملون وہ اعمال جو وہ کرتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ اور یوں ہی
ڈھیل دی ہم نے ہر بستی میں اکابر مجرمیہا مجرموں کے سرگنوں کو لیمکروا فیہا تاکہ وہ مکر کریں مسلمانوں کے متعلق، وما یمکرون اور نہیں دھوکہ دیتے وہ مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ غیر اللہ کی نظر و نیاز کا مسئلہ انتہائی اہم ہے، اور قرآن پاک نے بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو بیان فرما دیا۔ سیدھا ہو کے بیٹھ۔ آپ اس بات کو یاد فرماؤ کہ اگر کوئی شخص جانور کو لے جا کر غیر اللہ کی قبر پر ذبح کرے، اللہ کے نام کا ذبح کرے، اللہ کا نام لے کر ذبح کرے، علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جانے والا جانور، اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور جو کسی مزار اور قبر پر ذبح ہوگا وہ بھی حرام ہے۔ سنا آپ نے کچھ؟ او بھائی یہ اللہ کے نام کا ہے، نام بھی اللہ کا لیا گیا، حرام کیوں؟ فرمایا کہ شبہ پڑ گیا، غیر اللہ کی قبر کے لیے، غیر اللہ کے تقرب کے لیے یہ ذبح ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نام کی شے میں شبہ پڑ جائے نا، میں اللہ اسے بھی قبول نہیں کرتا۔ لہذا انہو لفسق، اسے کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور یہ جو شیاطین ہیں یہ ورغلاتے رہتے ہیں، ہیلے کرتے ہیں، بہانے کرتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، لِيُجَادِلُوكُمْ تاکہ باس مباحثہ کریں تم سے، جھگڑا کریں تم سے، ہرا دیں تمہیں، شرک اور کفر میں مبتلا کر دیں تمہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، خبردار اگر تم نے ان شیطانوں کا کہا مانا، میں اللہ بتا رہا ہوں اِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تم مشرکوں میں ہو جاؤ گے۔ اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، ایک بندہ مرا ہوا، مرے ہوئے کا یہ معنی نہیں کہ روح نکلے، مرے ہوئے کا یہ معنی ہے کہ جہالت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، دین دنیا کو نہیں جانتا۔ فَأَحْيَيْنَاهُ، میں اللہ نے ایمان کی دولت کے ذریعے اسے زندگی اور حیات عطا فرمائی ہے۔ صرف میں اللہ نے زندگی نہیں دی بلکہ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا، میں اللہ پاک نے اسے زندگی گزارنے کے لیے نور اور روشنی مہیا کی ہے۔ یمشی بہ فی الناس، اس قرآن والی روشنی کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے۔ مطلب سمجھے، کسی غار میں چھپ نہیں گیا،
کسی جنگل میں جا کے الگ تھلگ نہیں ہو گیا، دنیا سے کنارہ کش نہیں ہو گیا۔ قرآن جسے مل جائے، قرآن کی روشنی جسے میسر ہو جائے، وہ جنگلوں کی زندگی، غاروں کی زندگی، خیموں کی زندگی، پہاڑوں کی زندگی اور تنے تنہا رہبانیت کی زندگی نہیں گزارتا، بلکہ قرآن والا لوگوں کے درمیان زندگی گزارتا ہے۔ کھاتا بھی ہے، پہنتا بھی ہے، سفر بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، میل ملاقات بھی کرتا ہے، بیوی بچوں کے حق حقوق بھی ادا کرتا ہے، لوگوں کی فریادیں بھی سنتا ہے، ہمسایوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے، شاگردوں استاذوں کو بھی دیکھتا ہے، اپنے دین اور دنیا کے معاملات کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال رکھتا ہے۔ چھپ جانا یہ دین نہیں، تنہا نکل جانا یہ دین نہیں، غار میں تنے تنہا عبادتوں میں رہنا یہ دین نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگو لا رہبانیت فی الاسلام، جیسے عیسائی تھے جنگلوں میں جا کے عبادت کرتے، پہاڑوں پہ جا کے عبادت کرتے، غاروں میں جا کر عبادت کرتے۔ اسلام کے اندر یہ طریقہ کار نہیں کہ چھپ چھپا کے اپنی زندگی گزارو۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کے معاملات بھی سیدھے رکھو، اللہ کے بندوں کے معاملات بھی سیدھے رکھو، اللہ کا حق بھی ادا کرو، اللہ کے بندوں کا حق بھی ادا کرو۔ ایک خاتون ہے، رسول پاک علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں آ کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، میرا گھر والا بڑا اچھا انسان ہے، دن کو روزہ رکھ رہا ہے، ساری رات اپنی عبادت میں گزار رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ شکایت لگا کے گئی ہے اپنے گھر والے کی، یا رسول اللہ یہ کیسی شکایت ہے؟ اس نے تو تعریف کی ہے کہ بڑا عبادت گزار ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، رات کو عبادت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایسا نہیں۔ آپ نے اس کے گھر والے کو بلایا، فرمایا روزہ رکھتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ رات کو عبادت کرتے ہو؟ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، انما اتقاکم للہ واخشاکم للہ، جتنا مجھے اللہ کا ڈر اور خوف ہے اتنا کسی اور کو ڈر اور خوف نہیں۔ میں عبادت بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، روزہ افطار بھی کرتا ہوں، بیوی کو بھی وقت دیتا ہوں، مہمانوں کو بھی وقت دیتا ہوں، اپنے آپ اور اپنے جسم کو بھی آرام دیتا ہوں۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، تیرے گھر والوں کا حق ہے تیرے اوپر، تیرے مہمانوں کا بھی حق ہے تیرے اوپر، تیرے جسم کا بھی حق ہے تیرے اوپر۔ اللہ کا قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے، یمشی فی الناس، وہ قرآن کا نور لے کے الگ تھلگ نہیں بلکہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے۔ لوگ اس کے اخلاق دیکھتے ہیں، لوگ اس کا کردار دیکھتے ہیں، لوگ اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں، لوگ اس کے نظام کو دیکھتے ہیں، لوگ اس کے عدل و انصاف کو دیکھتے ہیں۔ ایسا بندہ زبان سے تبلیغ نہ بھی کرے، زبان سے تعلیم نہ بھی دے، لوگ اس کی اچھی عادتیں دیکھ دیکھ کر قرآن کے قریب آ جاتے ہیں۔ مقابلے میں وہ بندہ جس نے اندھیروں میں زندگی گزاری، کفر و شرک میں زندگی گزاری، اللہ نے فرمایا یہ دونوں بندے آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔
لہٰذا یہ جو کافر ہیں ان کے لیے ہم نے ان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا دیا ہے، اور کافروں میں ہر بستی میں مجرم نہیں، مجرموں کے سرغنے بھی رہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جرم کرنے والا، ایک ہوتا ہے سرغنا یعنی جرم کو سپورٹ کرنے والا، جرم اور مجرم کی پشت پناہی کرنے والا۔ یمکروا فیہا، وہ اچھے لوگوں کے خلاف چال بازیاں کرتے ہیں، اچھے لوگوں کے خلاف بیٹھ کے مکر کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا وما یمکرون الا بانفسہم، ان کا مکر اچھے لوگوں کے خلاف نہیں بلکہ ان کا مکر ان کے اپنے خلاف ہے۔ وما یشعرون، ان کو اس بات کا پتہ اور شعور